بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اس بار تم اس سے رابطہ کرو۔ وہ دوسری آواز اور لہجے کی پریکٹس کرنے لگی۔ پورس نے کہا اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہارا تعلق فرحاد علی تیمور کی فیملی سے ہے اور اس طرح وہ ہم پر شبہ نہیں کرے گی۔ نتاشا نے خیال خوانے کی پرواز کی اور نیلما کے دماغ میں آ کر بولی، میں بول رہی ہوں، کیا مجھے پہچان سکتی ہو؟ وہ بولی، فہمی تم ہزار لہجے بدل کر بولو، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گی۔ تم یہ کبھی نہیں معلوم کر سکو گی کہ میں کہاں پوش رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں جب تک تمہیں ہلاک نہیں کروں گی تب تک کسی کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گی۔ تم کسی بھی روپ میں اور کسی بھی لہجے میں مجھ تک نہیں پہنچ سکو گی۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لی۔ نتاشا اپنی جگہ حاضر ہو کر پورس سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ خیال خوانی میں مصروف تھا۔ رامو کے دماغ میں رہ کر اس کے ذریعے اس گن مین سے باتیں کر رہا تھا جو مندر کے بند دروازے پر کھڑا پہرا دیتا تھا تاکہ صبح سے پہلے کوئی مندر کا دروازہ کھول کر اندر نہ جا سکے۔ پھر وہ گن مین کے اندر پہنچا اور اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ پتا چلا کہ وہ گن مین خود کو بڑا باغوان سمجھتا ہے، کیونکہ کوئی ضروری بات ہو تو اسے اپنے دماغ میں نندا رانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اسے کوئی ضروری حکم دیتی ہے، پھر اس کے دماغ میں خاموشی چھا جاتی ہے اور وہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ پورس اس کے دماغ سے نکل آیا۔ نتاشا سے پوچھا، کوئی بات معلوم ہوئی؟ نتاشا نے کہا، اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں بول رہی ہوں، کیا مجھے پہچان سکتی ہو؟ میری آواز سنتے ہی وہ غصے سے پھٹ پڑی اور کہنے لگی، فہمی تم ہزار لہجے بدل کر بولو، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گی۔ تم یہ کبھی معلوم نہ کر سکو گی کہ میں کہاں رپوش رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ پورس نے کہا، تعجب ہے، اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ فہمی سے چھپنے کے لیے کہیں جا رہی ہے، یعنی کہ وہ فہمی سے خوفزدہ ہے۔ ہاں، مجھے فہمی سمجھ کر کہہ رہی تھی کہ جب تک اسے ہلاک نہیں کرے گی تب تک اپنے دماغ میں کسی کو آنے نہیں دے گی۔ اس طرح فہمی کسی بھی روپ اور کسی بھی لہجے میں اس کے پاس نہیں پہنچ سکے گی۔ اتنا کہتے ہی اس نے سانس روک لی۔ میں اس کے دماغ سے نکل آئی۔ اس نے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پورس نے کہا، میں حیران ہوں، میرے سامنے یہ نئی بات آ رہی ہے کہ آتما شکتی رکھنے والی اور کسی کے قابو میں نہ آنے والی نیلما فرحاد کی بہو یعنی علی کی شریک حیات فہمی سے ڈرتی ہے اور ایسی خوفزدہ ہے کہ فہمی سے چھپنے کے لیے وہ مندر، دھرم شالہ، محل اور تمام زمینیں چھوڑ کر کہیں چھپنے جا رہی ہے۔ نتاشا نے پوچھا، فہمی کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ نیلما سے زیادہ خطرناک ہے یا نیلما کی کوئی بہت بڑی کمزوری فہمی کے ہاتھ آ گئی ہے؟ ہم نتالیا کو یہاں سے لے جانے کے بعد فہمی اور نیلما کے معاملے کو سمجھیں گے۔ تم ابھی خیال خوانی کر رہے تھے، کیا معلوم کر رہے تھے؟ نیلما کبھی کبھی گن مین کے اندر آتی ہے اور کوئی ضروری حکم دیتی ہے، ہمیں اس مندر کے اندر جانا ہے اور اس گن مین کو قابو میں کرنا ہے۔ وہ کہیں دور رپوش رہنے کے لیے گئی ہے۔ اس سلسلے میں گن مین سے یقیناً کچھ کہا ہوگا۔ میں ابھی اس کے خیالات دوبارہ پڑھتا ہوں، تم بھی اس کے اندر چلو۔ وہ دونوں اس گن مین کے اندر آئے۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے نندا رانی نے گن مین کو حکم دیا ہے کہ نتالیا کو مندر کے تہہ خانے سے نکال کر شیو شنکر کی مورتی کے سامنے بٹھا دے۔ وہ اس کی طرح یوگا کے ایک آسن میں تپسیا کرے گی۔ ایک دشمن عورت اسے دیکھ کر یہی سمجھے گی کہ وہ نندا رانی ہے، کیونکہ وہ نندا رانی کو چہرے سے نہیں پہچانتی ہے۔ نیلما نے گن مین کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسا کرنے کے بعد مندر کے دروازے کے باہر جا کر سو جائے۔ کوئی نتالیا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو اسے لے جانے دے، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب نتاشا اور پورس اس گن مین کے خیالات پڑھ رہے تھے تو وہ گن مین نیلما کے احکامات کی تعمیل کر رہا تھا۔ مندر کے تہہ خانے سے نتالیا کو شیو شنکر کی مورتی کے سامنے لے آیا تھا۔ اب پورس نتالیا کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے نیلما نتالیا کو سمجھا چکی تھی کہ یوگا کے کس آسن میں بیٹھ کر اسے تپسیا کرنا چاہیے، اور اگر تپسیا کے دوران میں کوئی اسے ساتھ چلنے کو کہے تو وہ خوفزدہ رہے گی، مگر اس کے ساتھ چلی جائے وہ اس کے اندر رہ کر اس کی حفاظت کرے گی۔ پورس نے نتاشا کو دیکھ کر پوچھا، یہ معاملہ کچھ سمجھ میں آیا؟ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ فہمی نیلما پر حملہ کرنے، اسے نقصان پہنچانے یا اسے مار ڈالنے کے لیے اس مندر میں آنے والی ہے۔ فہمی اسے چہرے سے نہیں پہچانتی ہے، اس لیے نیلما میری بہن نتالیا کو قربانی کی بکری بنا کر پیش کرنا چاہتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اس سے پہلے کہ فہمی یہاں آئے ہمیں نتالیا کو لے جانا چاہیے۔
پورس کے 2 اعلی کار دھرمشالہ میں تھے اور 2 اعلی کار ایک کار میں سڑک کے کنارے تھے۔ انہوں نے ان سب کو کار سمیت مندر کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان سب نے حکم کی تعمیل کی۔ نتاشا اپنی اعلی کار عورت کے دماغ میں تھی، پورس ایک مرد اعلی کار کے اندر تھا۔ وہ سب مسلح تھے۔ مندر کے دروازے پر گن مین سو گیا تھا، وہ جاگ بھی رہا ہوگا تو اس نے نیلما کے حکم کے مطابق آنکھ نہیں کھولی۔ وہ سب دروازہ کھول کر مندر کے اندر آئے۔ نتالیا یوگا کے ایک آسن میں تپسیا کر رہی تھی۔ نتاشا نے اپنی اعلی کار کی زبان سے کہا، نیلما اب یہ تپسیا چھوڑو، میں فہمی ہوں، میرے ساتھ سیدھی طرح چلو ورنہ میں ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا جانتی ہوں۔ پھر نتاشا نے پورس سے کہا، علی ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، اسے اٹھا کر لے چلو۔ نیلما نتالیا کے اندر تھی اور نتالیا کے ذریعے خود کو خوفزدہ ظاہر کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، فہمی تم پچھتاؤ گی، ابھی میں تمہارے ساتھ اس لیے چلوں گی کہ تم میرے موجودہ جسم کو نقصان نہ پہنچاؤ، میں بار بار جسم بدلنا نہیں چاہتی۔ وہ تمام اعلی کار اسے زبردستی مندر سے نکال کر کھینچتے ہوئے اسے پچھلی سیٹ پر لے آئے، اس کے آس پاس بیٹھ گئے، کچھ آگے بیٹھے، پھر وہ کار وہاں سے چل پڑی۔ کچھ دور آگے سڑک پر جاتے ہی پورس نے نتالیا کے اندر پہنچ کر زلزلہ پیدا کیا، وہ چیخیں مار کر تڑپنے لگی۔ پھر دوسری بار زلزلہ پیدا کیا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوشی اور بے حس دماغ میں نیلما نہیں رہ سکتی تھی۔ نیلما ایک سڑک کے کنارے کار روک کر اپنی دانست میں فہمی اور علی کو فریب دے رہی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ پورس نے ایسی سچویشن سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ نیلما کو اطمینان ہوا کہ وہ نتالیا کو نیلما سمجھ کر لے گئے ہیں اور یہ بھی اچھا کیا ہے کہ نتالیا کو بے ہوش کر دیا ہے۔ جب تک وہ ہوش میں آئے گی ان پر یہ بید نہیں کھلے گا کہ وہ دھوکہ کھا کر نتالیا کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ فہمی کی پہنچ سے بہت دور چلی جائے گی۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں سب سے اول اور آخر دماغ کا ہی کھیل ہے۔ جو ذہانت میں کم ہوتے ہیں اور انسانی نفسیات کو نہیں سمجھتے، وہ 1000 غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود فریب میں مبتلا رہ کر شکست کھاتے رہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایک اعلیٰ افسر دوسرے 4 اعلیٰ افسران سے اہم معاملات پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی۔ چند سیکنڈ کے بعد پھر سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ اس بار آواز سنائی دی، میں دھرم راج گرو دیو بول رہا ہوں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، اچھا تو تم ہو، میرے پاس آنے کی تکلیف کیوں کی ہے؟ گرو دیو نے کہا، میں حیران ہوں کہ تم یوگا کے ماہر نہیں تھے، شراب بھی پیتے تھے، پھر تم نے سانس روکنے میں کیسے مہارت حاصل کر لی ہے؟ میں نے شراب چھوڑ دی ہے، سگریٹ بھی نہیں پیتا ہوں، لیکن تم سوچ کی لہروں کو کیسے روک رہے ہو؟ سچ بتاؤ، کیا کسی نے تنویمی عمل کے ذریعے تمہارے دماغ کو لاک کیا ہے؟ سچ یہی ہے کہ ایک فرشتے نے ہم 5 اہم افسروں کے دماغوں کو لاک کر دیا ہے۔ تم کسی کے دماغ میں نہیں جا سکو گے۔ تم لوگوں کو مجھے اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ میں تمہارے اہم فوجی راز جانتا ہوں۔ ہم تمہارا راستہ اسی لیے روک رہے ہیں کہ تم آئندہ ہمارے دوسرے رازوں تک نہ پہنچ سکو۔ جو راز پہلے سے جانتا ہوں، اس کے عوض ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو مجھے $10 لاکھ دیتے ہو۔ آج 6 تاریخ ہے اور تم لوگوں نے اب تک ادائیگی نہیں کی ہے۔ دھرم راج، تم پہلے بہت عرصے سے ہمیں بلیک میل کر کے حرام کی کھاتے آ رہے ہو، اب تمہارے پاس ہماری کوئی کمزوری نہیں رہی ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ تمہارے تمام اہم ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں۔ جس فرشتے نے ہمارے دماغ لاک کیے ہیں، اسی نے کہا ہے کہ حویلی کے تہہ خانے سے ایک نہیں کئی ممالک کی اہم دستاویزات چرا لی گئی ہیں۔ گرو دیو کو تھوڑی دیر کے لیے چپ سی لگ گئی۔ دوسرے افسر نے کہا، اگر وہ فرشتہ جھوٹ کہتا ہے تو ہمارے فوجی رازوں سے تعلق رکھنے والی دستاویزات کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہمیں دکھا دو۔ گرو دیو نے کہا، اچھا تو وہ چور تمہارے لیے فرشتہ بن گیا ہے، جو ہم سے نیکی کرے اور تمہیں حرام کھانے سے روکے، اسے فرشتہ ہی کہیں گے۔ تم لوگ اس ماہ کی ادائیگی سے انکار کر کے مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ہم تو اسے رقم ادا کریں گے جس کے پاس ہماری اہم دستاویزات ہوں گی۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارے سراغر سانوں نے انہیں چرایا ہے۔ تم یہاں سے جا کر امریکی اکابرین اور روسی حکمرانوں کو بلیک میل کرو گے تو تمہیں یہی جواب ملے گا۔ کسی بھی بڑے ملک سے تمہیں رقم نہیں ملے گی۔ پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ اسرائیلی جاسوسوں نے تمہارے ہاں چوری نہیں کی ہے۔ تمہارے اس فرشتے نے بتایا تو ہوگا کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی آیا ہوں
اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں، چونکہ میرا ہی ذکر ہو رہا ہے، اس لیے گرو دیو کہلانے والے دھرم راج کو اپنی آواز سنا رہا ہوں۔ میں چور ہوں یا فرشتہ، یہ پورس سے جا کر پوچھو، کیونکہ اس رات حویلی میں پورس بھی تھا۔ میں ابھی جا کر پورس سے تمہارے حقیقت معلوم کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے جتنی تحریری دستاویزات، ویڈیو کیسٹس اور مائکرو فلمیں حاصل کی تھی، ان میں سے ایسی دستاویزات بھی تھیں جن کا تعلق چند اسلامی ممالک سے تھا۔ میں نے اسرائیلی، امریکہ، روس اور فرانس کے اکابرین کو دھمکیاں دی تھیں کہ میں ان سے کوئی رقم تو نہیں لوں گا، لیکن وہ اسلامی ممالک کے خلاف سازشیں کریں گے تو ان تمام بڑے ممالک کے راز فاش کر دوں گا، اور یہ کبھی ظاہر نہ ہو کہ ان کی دستاویزات کو اپنے قبضے میں رکھنے والا یا انہیں چرانے والا ایک ایسا شخص ہے جو اسلامی ممالک کا حامی اور محافظ ہے۔ ان تمام ممالک کے اکابرین نے اپنی بہتری کے لیے میرے سلسلے میں اپنی زبانیں بند رکھی تھیں۔ میں پورس کے دماغ میں پہنچا تو اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ گرو دیو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس سے کہہ رہا تھا، تم اس شخص کو یقیناً جانتے ہو جس نے ہماری تمام دستاویزات چرائی ہیں۔ پورس نے کہا، اگر میں جانتا تو اسی دن اس کے بارے میں بتا دیتا۔ وہ اسرائیلی فوجی افسران اسے فرشتہ کہہ رہے تھے۔ پورس نے کہا، اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے۔ میں نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی محبوبہ کو نیلما جیسی چڑیل سے نجات دلائی ہے۔ وہ تم سب کے لیے فرشتہ ہے اور ہمارے لیے عذاب جان ہے۔ آخر وہ ہے کون؟ بعض افراد پراسرار بن کر رہتے ہیں، وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ وہ میرے لیے بھی پر اسرار ہے، لیکن جو احسان اس نے مجھ پر کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے دوست بنا کر رکھو تو وہ دوست بن کر کام آتا رہے گا۔ کیا ہم اپنے گھر میں چوری کرنے والے کو دوست بنا لیں؟ نہ بناؤ۔ اس نے تو تمام بڑے ممالک کو دوست بنا لیا ہوگا۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ مہاراج کتنے شکتیمان ہیں، اسے بے نقاب کر دیں گے۔ یہ بات اس شخص سے کہو، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ گرو دیو نے مہاراج سے دماغی رابطہ کیا اور اسے موجودہ حالات بتائے۔ مہاراج نے کہا، جس دن وہ شخص تمام دستاویزات چرا کر لے گیا تھا، اسی دن سے میں اپنے غیر معمولی علوم سے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ وہ کوئی فولادی دل و دماغ کا آدمی ہے، میرے علوم کے دائرے میں آتے آتے رہ جاتا ہے۔ مجھے اس کی پرچھائی ملتی ہے، مگر وہ پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ مہاراج، اب کیا ہوگا؟ تمام بڑے ممالک نے لاکھوں ڈالروں کی ادائیگی روک دی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم کنگال تو نہیں ہیں، آمدنی کے اور بھی ذرائع ہیں، لیکن یہ بات حیرت انگیز ہے کہ وہ شخص بڑے ممالک کو بلیک میل نہیں کر رہا ہے اور ان سے رقم نہیں لے رہا ہے جیسے خدائی خدمت گار ہو، یا وہ اتنا دولت مند ہو کہ دولت اس کے لیے ہاتھ کا میل ہے۔ پتہ نہیں کون پاگل کا بچہ ہے، آخر اسے کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے؟ مہاراج نے کہا، مختلف ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے رابطہ کرنا ہوگا، شاید کوئی اسے جانتا ہو۔ گرو دیو نے کہا، پارس اور پورس میں ہمیشہ دشمنی رہتی ہے۔ اگر اس شخص نے پورس کو اپنا احسان مند بنایا ہے تو پھر وہ پارس کا مخالف ہوگا، ہمیں پارس سے پوچھنا ہوگا۔ مہاراج کے ریکارڈ روم میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی آوازوں اور لہجوں کے آڈیو کیسٹس موجود تھے۔ مہاراج نے گرو دیو کو پارس کی آواز اور لب و لہجہ سنایا۔ گرو دیو نے پارس کے دماغ میں آ کر کہا، مسٹر پارس، تم مجھے نہیں جانتے ہو، میرا نام دھرم راج ہے، میرے چیلے مجھے گرو دیو کہتے ہیں۔ میں ایک پراسرار شخص کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا دشمن پورس اس کا احسان مند ہے اور اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے۔ پھر تو پورس کا دوست یا موسن میرا دشمن ہوگا، مگر وہ ہے کون؟ کچھ اس کا نام یا نشانی بتاؤ۔ ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے، وہ ہماری اہم دستاویزات چرا کر لے گیا ہے۔ پارس نے کہا، اچھا سمجھ گیا، میں الپا کے ساتھ اسرائیل میں ہوں۔ وہاں کے اعلیٰ فوجی افسران بہت خوش ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کہا ہے کہ اب وہ کسی بلیک میلر کو لاکھوں ڈالر ادا نہ کریں، کیونکہ وہ ان کی اہم دستاویزات اس بلیک میلر سے چرا لایا ہے۔ مسٹر پارس، تم بالکل درست سمجھ رہے ہو۔ کیا اس نے وہ دستاویزات ان فوجی افسران کو دی ہیں؟ نہیں، اس شخص نے کہا ہے کہ وہ اپنے پاس دستاویزات رکھے گا لیکن بلیک میل نہیں کرے گا۔ میری وائف الپا نے معلوم کیا ہے کہ وہ امریکہ کی اہم دستاویزات کے ذریعے $1 بھی نہیں لے رہا ہے، یعنی کسی بھی بڑے ملک سے نہ رقم لے رہا ہے اور نہ ہی ان سے شرائط منوا رہا ہے۔ پھر تو تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی یہودی ہے اور وہ شخص یہودی قوم کے کام آ رہا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری الپا اسلام قبول کر چکی ہے۔ اسرائیلی حکومت سے ہماری دوستی ہے اور ہم دوست کی حیثیت سے ان کے کام آتے ہیں۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مگر وہ شخص
کون ہے، کن مقاصد کے لیے ہم سے دشمنی کر رہا ہے؟ وہ پورس کا دوست ہے تو کیا تمہارا دشمن نہیں ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دشمن کا دوست ہوگا وہ ہمارا دشمن ہو۔ یہ تمام بڑے ممالک ایک دوسرے سے کبھی دوستی رکھتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں کی دشمنی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایسی دشمنی کے باوجود میں مسلمان ہو کر یہودیوں کے کام آتا رہتا ہوں۔ اس پراسرار شخص نے پورس کا دوست ہونے کے باوجود ابھی تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یعنی تم بھی اس پراسرار شخص کی حمایت میں بول رہے ہو۔ اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اگر تم اسے دوست بنا لو تو ہو سکتا ہے آئندہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائے۔ تمام ممالک سے بلیک میلنگ کے ذریعے کروڑوں ڈالر حاصل ہوتے تھے، اس نے کروڑوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے اور تم اسے دوست بنانے کا مشورہ دے رہے ہو۔ پارس نے کہا تم میرے پاس ایک مسئلے کا حل معلوم کرنے آئے ہو۔ میں نے اپنے مزاج اور نظریے کے مطابق تمہیں مسئلے کا حل بتایا ہے۔ اگر وہ شخص میرا دوست بن کر دکھائے تو میں اسے خوش آمدید کہوں گا۔ جوتا جس کے پاؤں کو کاٹتا ہے اسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے تمہارے پاس آ کر وقت ضائع کیا ہے۔ جانے سے پہلے ایک بات سن لو، تم پورس سے میری دشمنی کے حوالے سے آئے تھے۔ میں تمہارے پاس یہ کہنے نہیں آیا تھا کہ پورس جیسا جوتا میرے پیر کو کاٹ رہا ہے۔ تم سے پوچھنے نہیں آیا تھا کہ مجھے جوتا بن کر پورس کو کہاں کاٹنا چاہیے۔ میرا نام پارس ہے، میں جوتے مار سکتا ہوں، جوتا بن نہیں سکتا۔ اب جاؤ۔ گرودیو دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ مہاراج اس کے دماغ میں تھا۔ وہ بولا پارس نے سچی اور کھری باتیں کی ہیں۔ اس شخص نے پارس کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، اس لیے وہ شخص نہ تو دوست ہے اور نہ دشمن۔ پارس نادان نہیں ہے، وہ اس شخص کے بارے میں ضرور کچھ معلوم کر رہا ہوگا۔ جب وہ معلوم کرے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہم ڈاکٹر اناپورنا کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ مہاراج آپ کے غیر معمولی علوم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی اس پراسرار شخص کی طرح میرے علوم کے دائرے میں آتے آتے رہ جاتی ہے۔ میں نے پورس سے اس کا لب و لہجہ معلوم کیا تھا اور اس کے دماغ میں بھی گیا تھا، لیکن اس عورت کے دماغ میں دھند اور سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنا پتا چلا کہ وہ سانس لے رہی ہے، وہ بھی اس پراسرار شخص کی طرح آپ کی گرفت سے نکل رہی ہے۔ کیا اس پراسرار شخص سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے؟ مہاراج نے کہا میں بہت کوششیں کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ حویلی میں جا کر گم ہو جانے والی نیلما ہوگی۔ وہ اب منظر سے ہٹ گئی ہے، خود کچھ نہیں کر رہی ہے، اس پراسرار شخص کے ذریعے سب کچھ کرا رہی ہے۔ نیلما سے ہمارا کبھی رابطہ نہیں رہا، کیا اس سے بات کی جا سکتی ہے؟ وہ اپنی آتما شکتی اور کالے جادو کے سلسلے میں بڑی مغرور ہے، مجھے اپنے برابر کا نہیں سمجھتی ہے، اس لیے ہم جیسے مہان جادوگروں کو نظر انداز کرتی ہے۔ اب ہماری غرض ہے، اس لیے مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ مہاراج نے ریکارڈ روم کے ایک آڈیو کیسٹ کے ذریعے نیلما کی آواز سنی، پھر خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس پہنچا۔ اس نے سانس روک لی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا نیلما میں مہاراج ہوں، چاہو تو میرے دماغ میں آ سکتی ہو۔ مہاراج اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہوا۔ نیلما نے اس کے دماغ میں آ کر کہا میں نے برسوں پہلے تمہارا نام اور تمہاری آواز بھی سنی تھی، آواز اور لہجہ یاد نہیں ہے، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مہاراج ہو؟ تو عجب ہے، کیا تم آتما شکتی کے ذریعے تصدیق نہیں کر سکو گی؟ میں نے ایک وجہ سے آتما شکتی کا امتحان کم کر دیا ہے، ویسے یہ اطمینان ہے کہ تم میرے دماغ سے چلے گئے اور مجھے اپنے اندر بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم سے رابطہ رکھوں، تمہارے کام آؤں اور کبھی تم میرے کام آتی رہو۔ ایسا باہمی تعاون کیوں چاہتے ہو؟ کسی پرابلم میں ہو؟ ہاں، دو ہستیاں ایسی ہیں جو میرے لیے ماما بن گئی ہیں، وہ دونوں ہستیاں میرے علوم کے دائرے میں بھی نہیں آ رہی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں یا پھر فولادی دل و دماغ کی حامل ہیں، ان پر جادو بے اثر ہو رہا ہے۔ کیا ان کے نام یا کچھ نشانیاں ہیں؟ وہ بے نام و نشان ہیں لیکن ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مہاراج میرے متعلق بتانے لگا کہ میں تمام اہم دستاویزات چرا کر لے جانے کے بعد نہ کسی بڑے ملک کو بلیک میل کر رہا ہوں، نہ ان سے لاکھوں ڈالرز وصول کر رہا ہوں، نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہوں اور نہ مہاراج کو فائدہ اٹھانے دے رہا ہوں۔ نیلما نے کہا پتہ نہیں کون ایسا حاتم تائی ہے جو نیکیاں کر رہا ہے اور دریا میں ڈال رہا ہے، نہ خود کھا رہا ہے نہ تمہیں کھانے دے رہا ہے۔ میں یہ امید لے کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم شاید آتما شکتی کے ذریعے اسے ڈھونڈنے
نکالو گی؟ میں اس کی کوئی تصویر دیکھ لوں یا آواز سن لوں تو میری آتما اس کے پاس پہنچ جائے گی۔ میرے پاس اس پراسرار شخص کی آڈیو کیسٹ ہے، تم آواز سن سکتی ہو۔ وہ آواز فرضی ہوگی۔ آج کل تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اپنی آوازیں اور چہرے میرے خوف سے بدل لیے ہیں، پھر بھی وہ آواز سناؤ۔ مہاراج نے میری آواز سنائی۔ نیلما نے اس آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانے کی پرواز کی، پھر میرے دماغ میں آ گئی۔ اس کے پیچھے مہاراج بھی چلا آیا، وہ میں ہی تھا لیکن میری سابقہ آواز اور لہجہ نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں پائے کہ فرہاد علی تیمور کے پاس ہیں۔ میں نے کہا، سواگتم، کون ہو اور کیسے آنا ہوا؟ میں نیلما ہوں، سنا ہے تم بہت پراسرار ہو، میرے اندر تجسس پیدا ہوا اس لیے آئی ہوں۔ میں مہاراج ہوں، تم نے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، پوچھنے آیا ہوں کہ مجھ سے کیا دشمنی ہے۔